سعدیہ بولی، نہیں مہوش بھی اچھی لڑکی ہے، آپ اس سے اتنی وفا نبھا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو اتنا پیار دے گی، باقی اس کے والدین کی نہ پوچھیں بس۔ میں نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے۔ بولی آپ سے نہیں پوچھا ہوگا کہ کتنا پیسہ لگا رہے ہو، بس آپ ٹھیک کر رہے ہو، مہوش آپ کو پیار دے رہی ہے اس کو کافی سمجھو۔ بولی میرے خاوند کی جو کمائی آتی کبھی مجھے ایک پائی بھی نہیں دکھائی، بس جو آتا سب ختم۔ میں نے کہا اگر یہ نہیں کرتے تو آپ کے خاوند کا حق بنتا ہے کہ آپ کو الگ سے کچھ بھیجے۔ بولی نہیں کرتا ایسے، وہ بھی ان کی مرضی سے چلتا ہے، شادی کے 2 ماہ بعد چلا گیا اور اب بچی 6 ماہ کی ہو گئی ہے نہیں آیا۔ پیسے نہ دے پھر بھی وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے 3 اور نوٹ نکال کے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس میں تھما دیے، وہ مٹھی میں دبا گئی، پھر اپنے پیچھے لگے چھوٹے پردے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، میں نے کھڑکی کی کنڈی ادھر سے کھول دی ہے، رات کو مہوش ادھر سے آپ کے پاس بھیجوں گی، اکٹھے سو جانا۔ میں نے کہا مہوش تو میرے پاس ہوتی ہے، مل لیتے ہیں، آج آپ آ جائیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ اس نے مسکرا کے اپنا سر جھکا لیا۔ سعدیہ کچھ دیر سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی، پھر اپنی بچی کو چارپائی پر سلا کر اٹھ گئی اور کمرے کے باہر دیکھتے ہوئے ایک بکسے کا ڈھکن اٹھا کر عجلت میں اپنا ہاتھ اس میں آگے بڑھا کر پیسے رکھ کر اس کو بند کر دیا اور دوبارہ اپنی بچی کو گود میں اٹھا کر اس دوسری چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسکول کا پوچھا تو بولی بس 8 تک پڑھا ہے، ابو نہیں پڑھنے دیتے تھے، پھر سینٹر سے سلائی کا کام سیکھا۔ پھر وہ دانت پیستے ہوئے بولی، اس گھر والوں سے میری ایک سلائی مشین تک نہیں خریدی جا سکی۔ میں نے پوچھا سلائی کر لیتی ہو؟ بولی بہت بہترین، اور اس بستی میں تو کوئی اور سلائی والی بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کی سلائی مشین کا بھی کوئی بندوبست کر لیتے۔ وہ خوش ہو کر بچی کو پھر چارپائی پر سلاتے ہوئے آہستہ سے بولی، پھر آپ یہ پیسے رہنے دیں۔ میں نے اسے بازو سے ایسے پکڑا کہ میرے ہاتھ کا انگوٹھا اس کے بلب پر دباؤ بڑھا گیا۔ وہ میرے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی اور دروازے کو دیکھ کر بولی، خالہ بہت شکی عورت ہے۔ میں نے کہا آرام سے بیٹھو، بس پیسوں کو رہنے دو۔ وہ اب خاموش تھی اور مجھے لگا کہ اس کے لب ذرا کانپ رہے ہیں۔ باہر قدموں کی آواز کے ساتھ مہوش اونچی آواز سے بولتی کہتی آ رہی تھی، خیر ہے ماموں لوگ ویسے بھی لیٹ کھانا کھاتے ہیں۔ مہوش کے ڈش اٹھا کر کمرے میں آنے کے بعد باجی بھی آ گئی تھی اور میں نے موبائل کو رکھ کر چارپائی سے اتر کر اس سے ملا۔ کھانا میرے سامنے رکھ کر مہوش بولی، آ جائیں ماموں ہاتھ دھو لیں۔ میں اٹھ گیا۔ روم سے باہر آنے پر مہوش نے ایک اسٹیل کا لوٹا اٹھا کر میرے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ باجی مجھ سے باتیں کرتی مہوش سے بولی، آپ ماموں کے ساتھ کھانا کھا لو، ہم بعد میں کھا لیں گی۔ میں نے باجی اور سعدیہ کو بولا کہ آ جائیں ایک ساتھ کھا لیتے ہیں، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ بس آپ کھائیں، ہم نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ مہوش نوالا بنا کر کئی بار ایسا انداز اپنا گئی تھی جیسے وہ اپنی عادت کے مطابق مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی۔ پھر بولی، امی مالٹے۔ باجی یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی کہ میں لاتی ہوں۔ میں نے کھانے پر چلتے اپنے ہاتھ کو تھوڑا آہستہ کر لیا۔ باجی کے باہر نکلتے ہی مہوش نے اپنا ہاتھ میرے منہ کی طرف بڑھا لیا۔ سعدیہ آہستہ سے بولی، محبتیں محبتیں۔ مہوش اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ 2-3 نوالے مہوش کے ہاتھ سے کھانے کے بعد میں نے ایک نوالا بنا کر اپنا ہاتھ سعدیہ کی طرف بڑھا لیا۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کر پھر روم کے دروازے کو دیکھتی ہوئی اپنا منہ کھول گئی۔ مہوش مسکرا کے بولی، بھابھی سے گپ شپ ہوئی؟ میں نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور بولا، گپ شپ نہیں ہوئی، دوستی ہو گئی۔ مہوش بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا سر ہلا کر بولی، اب اپنی خیر مناؤ۔ سعدیہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن میں نے ایک اور نوالا اس کے لبوں کے قریب کر دیا۔ مہوش اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے سعدیہ کی طرف بڑھا کر بولی، جلدی کھا لو بھی۔ لیکن میں نے ایک اور نوالا اس کے لبوں کے قریب کر دیا۔
مہوش اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے سعدیہ کی طرف بڑھا کر بولی، جلدی کھا بھی لو، باجی روم میں آ گئی تھی۔ کھانے کے بعد بہت دیر تک سب بیٹھے مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ پھر باجی ان دونوں کو دیکھ کر بولی، چلو سو جاؤ، اب بچی بھی سردی میں پڑی ہے، بھائی کو بھی سونے دو، بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ دونوں چلی گئی تھی۔ باجی اٹھتے ہوئے بولی، اچھا بھائی میں بھی سوتی ہوں، اب کنڈی لگا دیں۔ اور پھر وہ آہستہ سے چلتی ہوئی باہر چلی گئی اور دروازے سے ایک بار پھر جھانک کر بولی، کنڈی لگا دو بھائی۔ میں نے اٹھ کر کنڈی لگا دی اور ایک طرف موٹے دھاگے میں سکڑے پردے کو دروازے پر پھیلا دیا۔ میں نے لیٹنے سے پہلے اپنی پینٹ اتار کر اسے لپیٹ کر تکیے کے دوسری طرف رکھ دیا اور انڈرویئر درست کرتا بستر پر لیٹ کر رضائی اپنے اوپر تان لی۔ میں نے موبائل اٹھا لیا اور واٹس ایپ چیک کرنے کے بعد فیس بک کی طرف آ گیا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ بستی میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے موبائل رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے سائقہ کی دن بھر کی باتوں کو اپنے ذہن میں دہرانے لگا۔ اس دوران کھڑکی کھلنے کی آواز کے ساتھ اس پر لگا چھوٹا پردہ تمبو بنتا اٹھنے لگا اور پھر مہوش نمودار ہو گئی۔ میں نے مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور آ کر دروازے کی طرف چلی گئی اور کنڈی چیک کرنے کے بعد میری طرف آ گئی۔ اس نے میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے پوچھا، صبح کس ٹائم جائیں گے؟ میں نے کہا صبح 9 بجے میں سائقہ کے پاس جاؤں گا اور شام کو آپ کے پاس آئیں گے اور پھر یہاں سے نکل پڑیں گے۔ بولی، 9 بجے کیوں، لیٹ چلے جانا۔ میں نے کہا نہیں، سکی سے وعدہ کیا ہے۔ بولی، آپ نے اسے بہت سر پر چڑھا لیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ کو نہیں چڑھایا۔ وہ ہنس کے چھوٹے میاں پر کونی مارتے ہوئے بولی، مجھے صرف اس پر چڑھایا ہے اور اسے دونوں سروں پر۔ میں نے پوچھا، سعدیہ کہاں ہیں؟ بولی، بچی کو سلا رہی ہے، ابھی بھیجتی ہوں اسے۔ پھر وہ اٹھ گئی اور کوئی بکسا کھول کر ایک صاف کپڑا میرے ساتھ رکھ کر بولی، صبح امی کے سامنے کاکی کو صرف 500 روپے دے دینا۔ میں نے اوکے کر دیا اور وہ چلی گئی۔ کوئی 10 منٹ بعد سعدیہ کمرے میں آ گئی تھی اور مسکراتے ہوئے سلام کرتی ساتھ والی چرپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، ننھی سو گئی؟ بولی، مہوش سلا رہی ہے اسے۔ بولی، حالہ کو مشین کا کیا کہوں گی؟ وہ تو پھر مسئلہ کرے گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، ابھی آپ کسی کے سامنے نام نہیں لو، میں کبھی شاکرہ کو ساتھ لے آؤں گا، وہ آپ کو دے جائے گی۔ اس نے فوراً کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا، سردی ہے، ادھر آ جاؤ۔ وہ سر جھکا کر خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچ لیا اور ساتھ لٹا کر رضائی لپیٹ لی۔ وہ لرز گئی تھی اور پھر اپنا سر اٹھا کر روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، کنڈی لگا دی ہے۔ میں نے اس کی کمر کو پکڑ کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ جی بھر کے پیار کرنے کے بعد میں نے اسے پگھلا دیا تھا اور اب وہ بار بار مجھے پکڑ کر بے-تاب ہو رہی تھی اور اس کے بستے کو تھپتھپاتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کپڑوں کی قید سے آزاد کر لیا تھا اور سعدیہ کے ہاتھ کو چھوٹے میاں کے سر پر رکھ دیا۔ اس نے ہاتھ پھیر کے فوراً مٹھی بھری اور ایک دم اٹھ کر رضائی ہٹاتے ہوئے چھوٹے میاں کو دیکھ کر کھلے منہ پر ہاتھ رکھتے اف کہہ دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں نے چھوٹے میاں کو آزاد چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا راستہ خود ہی ڈھونڈ لیا اور وادی کی دلدل والی گلی میں اتر گیا۔ سعدیہ کی بڑی مشکل سے آواز نکلی، صاحب روکو اسے، مگر چھوٹو بغیر رکے چلا جا رہا تھا۔ اس دوران مہوش نے کھڑکی کا پردہ اٹھا کر دیکھا اور مسکرا کر چلی گئی تھی۔ سعدیہ کی بدلی میں برسانے لگی تھی اور گلی میں کیچڑ سا ہو گیا تھا۔ چھوٹو میاں ساون کی حبس برداشت نہ کر سکا اور گلی کے اندر ہی الٹیاں کرنے لگا۔ سعدیہ نے او ہو کہہ دیا اور اپنا ماتھا بستر پر ٹکا دیا۔ میں چھوٹے میاں کو پرسکون کرنے کے بعد لیٹ گیا۔ لمبی سانسوں اور ہچکیوں کے ساتھ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، پیڑ ہو رہا ہے؟ اس نے ہچکی لے کر ہوں کہا۔ میں بولا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بولی، پیڑ سے بھی برا ہو گیا۔
میں چونکا، وہ کیسے؟